يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر گرامی قدر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دام اللہ فیوزہم، لائق تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ، ہلو ہلو، حرکت کرو. شاباش. جس کے آگے جگہ ہے وہ جتنا آگے ہو سکتا ہے ہو جائے. شاباش. سٹیج کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے لگا لو، بس ٹھیک ہو گیا. آگے ہو جاؤ. جس کے آگے جگہ خالی ہے وہ خالی جگہ نہ رہے. وہ منتظمین حضرات بار بار اشارے کر رہے ہیں، مجھے کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کر رہے. آپ پیچھے نہ دیکھیں، آگے آگے ہو جاؤ. شاباش. آگے ہو جلدی جلدی. جو 17-18 سال کے بزرگ ہیں نا ان سے ہلا ہی نہیں جا رہا، کھا کھا کے ماشاءاللہ. اگے ہو، صف تو اترے ہو، کوئی نہیں، خیر ہے، اترو مصلی آگے لے آؤ. دیکھو تو صحیح نا حال، 21ویں صدی کے مجاہد. شاباش شاباش. وہ جو پیچھے والے ساتھی ہیں نا ادھر سے گھوم کے آگے آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے. یہ سپیکر کا خیال رکھنا ہے، یہ تارے نہ ہل جائیں. 2 فٹ فاصلہ رکھنا ہے مشین کے درمیان. تاروں سے آپ نے 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھنا، اور تاروں کو چھیڑنا بھی نہیں، تسبیح نہیں پڑھنی تاراں دے ہوتے. کھیل دے رہو تاراں دے نال. آپ نے پریشان نہیں ہونا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. نہیں آپ کا ٹائم پورا رہے گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا. ہاں میری طبیعت خراب ہے، میں نے صرف 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے بس. میں نے جانا بھی ہے، مجھے اور جگہ بھی جانا ہے. میں تو چھٹی مانگ رہا تھا، مولانا عامر صاحب نے چھٹی دی نہیں، تو پھر حضرت سے ریکویسٹ کی ہے 5 منٹ پہلے ان سے. تھوڑے تھوڑے یہ والے ساتھی آگے ہو جاؤ، یہاں سے تھوڑا سا راستہ بناؤ، آنے والوں کو زحمت نہ ہو. تھوڑے سے آگے ہو جاؤ، زیادہ نہیں، جگہ ہو تو آگے ہو جاؤ. بسم اللہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. اس بات پر ہمارا ایمان ہے. دھیان سے سننا، توجہ سے. جب میں آ رہا تھا تو مائک کی آواز باہر سڑک پر بھی جا رہی تھی.
تو میں نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا سڑک والوں کو بھی سبق یاد کروا دے، وہ وہاں بیٹھے سن رہے ہیں، تو آپ نے بھی غور سے سننا ہے، اور وہ جو بھائی سڑک پر موجود ہیں اگر وہاں آواز اب بھی جا رہی ہے تو وہ بھی غور سے سنیں۔ ہم ان کو اپنے اس جلسے میں سڑک پر بیٹھے ہوئے ہی خوش آمدید کہتے ہیں، وہ وہیں پر اس جلسے کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جو یہاں سے فیس بک کے ذریعے امریکہ سن رہا ہے وہ بھی جلسے کا حصہ ہے، تو یہ تو پھر شیر شاہ میں ہے، تو یہ بھی ہمارے جلسے کا حصہ ہے۔ غور سے سننا، میں نے سبق یاد کروانا ہے آپ کو۔ تقریر میرے بعد انشاءاللہ حافظ معاذ صاحب ہے نا، میرے بعد انشاءاللہ حافظ معاذ صاحب نعت پڑھیں گے، اس کے بعد مولانا محمد الیاس گومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان کریں گے، وہ تقریر بھی بیان بھی کریں گے، میں سبق سناؤں گا آپ کو، آپ نے سبق یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے غور سے؟ ہاں، گاڑی چلنے لگی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ چھوٹی دنیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے جو بچے بیٹھے ہیں وہ غور سے سنیں، مدارس کے طلبہ کو غور سے سننے پر پابندی نہیں ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی کا نام جناب سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس بات پر بھی ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ روئے زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام و تسلیمات میں سے سب سے آخری نبی جو آئے ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نمبر 1، غور سے، نمبر 1، دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی صحیح ہے؟ زور سے بولنا ہے۔ کھانا کھایا؟ وہ آواز دب گئی ہے اس کے نیچے۔ سب سے پہلے نبی، ختم نبوت کانفرنس ہے نا؟ ہاں، تو ختم نبوت پتہ ہونا چاہیے کیا ہے ختم نبوت۔ آپ گھر جاؤ تو اماں جی پوچھیں بیٹا جی کہاں سے آئے ہو؟ اماں جی جلسے میں گیا تھا، کیا عنوان تھا؟ ختم نبوت۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہی نہیں لگیا۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اماں جی وہاں مرغا بنائیں گی، وہ مولویوں کو بھی کہیں گی کہ ایسے نلائق آئے تھے میرے بیٹے کو سمجھا ہی نہیں سکے، تو بیٹا ہی ستا رہا بہ گئے۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ بیٹا ہی سویا رہا بیٹھ کے یہاں، ایڈا منہ کھول رہا سی ایک بھائی۔ میں کہا اللہ ہی خیر کرے، اگر جمائی کسی کو آئے تو وہ اس کو روکے، آنے نہ دے، اس کو روکے، نہ رک رہی ہو تو پھر ذرا حساب کتاب کوئی لگا لے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد کرو، اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ بڑی آسان سی حدیث ہے، یاد کر کے جاؤ سبق۔ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ بولو میرے ساتھ، پڑھو سارے، اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
سلسلہ نبوت اور رسالت کی دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے ابتدا اور انتہا، آغاز اور اختتام، شروع اور ختم ہونے کی حد کو اللہ کے حبیب نے خود متعین فرمایا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، سب سے پہلے روئے زمین پر آنے والے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ سب سے آخری کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ تو اب جناب سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان سے پہلے دنیا میں 3-4 نبی موجود تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، کیا معنی؟ ان سے پہلے روئے زمین پر کوئی اور نبی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی 1 8 2 3 4 نئے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے تب جب ان سے پہلے کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ سب سے آخری تب جب ان کے بعد کوئی نہیں۔ اگر سیدنا آدم سے پہلے کوئی نبی ہے تو سیدنا آدم پہلے نہیں، اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی ہے تو پھر حضور آخری نہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدنا آدم پہلے ہیں، محمد الرسول اللہ آخری ہیں، تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ سب سے پہلے نبی، سب سے آخری نبی، سب سے پہلا اور سب سے آخری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ 3 نمبر یاد ہو گئے؟ 6 نمبر میں نے سنانے ہیں۔ 6 نمبر۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ جتنا سبق آپ کو سنایا جائے اسے یاد رکھنا ہے اور اسے آگے جا کے یاد کروانا ہے۔ پھر کہتا ہوں، خاص طور پہ جو اسکول کے بچے بیٹھے ہیں، کالج کے بچے بیٹھے ہیں، وہ غور سے سنیں اور اس کو یاد کریں اور اپنے اسکول میں بچوں کو جا کے یاد کروائیں۔ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اسکول کے بچوں کو۔ حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی صاحب فرمانے لگے، بات سن کے ہنسنا نہیں ہے، وہ فرمانے لگے میرے پاس ایک FA پاس لڑکا آیا، 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ میں نے اس سے مختلف کویسچن کیے، میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بتاؤ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہماری مسجد کا نام ختم نبوت ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ہنسنا نہیں ہے۔ یہ 2nd ایئر کا مسلمان اسٹوڈنٹ بول رہا ہے، کسی ہندو سکھ یہودی کی بات نہیں کر رہا، برطانیہ میں پیدا ہونے والے کسی گورے کالے کی بات نہیں کر رہا، انگریز کی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ سے سوال ہو رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے۔ اگلا سوال اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ مولانا طوفانی صاحب فرمانے لگے سکھ کسے کہتے ہیں؟ مولانا طوفانی صاحب فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا سکھ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جن کی داڑیاں ہوں ان کو سکھ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس کے آئینے جیسے شفاف دل کے برتن میں کسی نے دین، ایمان، اسلام کا پیغام ڈالا ہی نہیں ہے۔
اس کے ماں باپ نے اس کے دل و دماغ میں اللہ رسول کا تعارف ڈالا ہی نہیں ہے. اسے A فور ایپل, B فور بال, C فور کیٹ, D فور ڈاگ. اسے تو ABCD سکھائی تھی تو اس نے ABC سیکھ لی. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. اس بچے کو جو یاد کروایا تھا وہ یاد ہے. یہ مسلمان سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے ہماری مسجد کا نام ختم نبوت ہے. سکھ انہیں کہتے ہیں جن کی داڑیاں ہوں. میں عموماً سفر میں رہتا ہوں. سفر کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. بڑے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں سفر میں. میرے ساتھ ایک نوجوان سفر کر رہا تھا تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ٹائم ہی نہیں ملتا. مسلمان کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. عیسائی پڑھیں گے نماز, ہندو پڑھیں گے, سکھ پڑھیں گے. جس کی ڈیوٹی تھی اس نے ڈیوٹی نہیں سمجھی. ساغر ٹوٹے, ساکی بگڑے, شیشے میں کچھ جان نہیں. میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا. میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا. خود اپنے ہی گل بوٹوں نے جب منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا. خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں کا. غیروں سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا ہیں. ہمیں اپنے دین ایمان کا کتنا پتہ ہے. ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعارف ہے. ہم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. کوئی ہے جو 5 منٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کر سکے؟ مسلمان 5 منٹ کھڑا ہو جائے, اس سے کہا جائے رسول اللہ کی سیرت بیان کرو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرو. بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے, بتاؤ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, وہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں آرام فرما ہیں, ان کے 4 سب سے بڑے اہم ساتھی کون سے ہیں, ان کے ساتھ کتنے اہم ساتھی آرام فرما ہیں, ایک اور کون سی اہم شخصیت ان کے ساتھ آرام کرے گی. یہ وہ ابتدائی مسلمان کی چیزیں ہیں جو اسے ہوش سنبھالتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے. میرا مالک کون, میرا خالق کون, میرا پالنے والا کون, مجھے روزی دینے والا کون, مجھے پار لگانے والا کون. اس مالک نے یہ کائنات وجود دی, کس کے لیے اسے وجود دیا, وہ کون سی عظیم ہستی ہے, وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جس کے لیے یہ سارا سسٹم آف کائنات وجود دیا گیا. اسے بتایا جائے کہ وہ ہستی محمد ہے, وہ ہستی احمد ہے, وہ ہستی ماہی ہے, وہ ہستی حاشر ہے, وہ ہستی عاقب ہے, مزمل ہے, یاسین ہے, طٰہٰ ہے, مدثر ہے, بشیر ہے, نذیر ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کے کئی نام رکھے ہیں. آپ اور میں توجہ کریں, نام ایک ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 2 نام رکھ دیے گئے. ایک باپ کی طرف سے رکھ دیا گیا, ایک ماں کی طرف سے رکھ دیا گیا. ایک نام باپ نے رکھا, ایک نام ماں نے رکھا. عموماً ایک ہی نام ہوتا ہے, چلو اس کے 2 نام ہو گئے. آپ نے کبھی غور کیا, ماں محبت کرتی ہے, ماں پیار کرتی ہے, اپنی گود میں بیٹے کو بٹھاتی ہے, اسے چومتی ہے, اپنی محبت نچھاور کرتی ہوئی تھکتی نہیں,
کبھی اسے کچھ کہتی ہے، کبھی اسے وہ اس نام سے پکارتی ہے جو اس نے رکھا، کبھی اس نام سے پکارتی ہے جو اس کے شوہر نے رکھا، کبھی وہ اسے مکھن کہتی ہے، کبھی وہ اسے لڈو کہتی ہے، کبھی اسے چاند کہتی ہے، کبھی تارا کہتی ہے، کبھی میرا جگر کہتی ہے، کبھی میری جان کہتی ہے، کبھی میرے سانسوں کی آرام اور چین اور ٹھنڈک کہتی ہے۔ نہ جانے وہ ماں عشق و محبت میں اپنے اس ایک بیٹے کو کیا کیا کہتی جا رہی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ماں دیوانی ہو گئی، نام اس کا ایک تھا، اس نے 50 نام لے لیے۔ کسی عاشق نے کہا ماں دیوانی نہیں ہے، ماں اس کی عاشق ہے، اس کے قلب و جگر میں اپنی اولاد کا عشق ہے، اس کے قلب و جگر میں اپنی اولاد کی محبت ہے۔ اگر اس ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو پھر ساری کائنات کی ماؤں کی محبت ایک طرف، خالق کی اپنے محبوب محمد سے محبت ایک طرف۔ ماں محبت کرے تو 50 نام لے، رب محبت کرے تو سینکڑوں نام لے۔ اسی بنیاد پر رب نے قرآن میں کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین سے پکارا، کبھی بشیر سے پکارا، کبھی نذیر سے پکارا۔ پیغمبر نے کہا ان لی اسماء، انا محمد، انا احمد، انا الماہی، انا الحاشر، انا العاقب۔ نام تو ایک تھا، آسمان پہ احمد، زمین پہ محمد، مگر رب کی رحمت کا، رب کی محبت کا دریائے بے کراں اتنا معجزن تھا، وہ ایک نام سے عشق و محبت پورا نہیں کرتا تھا، وہ 2 ناموں سے رب کریم کے عشق محمد کو پورا نہیں کرتا تھا۔ رب نے سینکڑوں نام لے کے اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہ وہ محبوب ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے، میرے لیے اور انسانیت کے لیے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا۔ یہ وہ نبی ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، نام سنا آپ نے ان کا؟ ہاں دیکھا بھی ہے؟ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا جو محمد الرسول اللہ کی تعریف کا حق ادا کرتے۔ اس محمد کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ محمد ہے جسے اللہ نے میرا آپ کا نبی بنایا، جسے خالق کائنات نے قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ جائیے دیکھیے، کتابیں اٹھائیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک جانور شکار کر کے لے کر آیا، پیغمبر کے سامنے سے گزرا، اس نے ماحول دیکھا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مجلس لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک شرارت تیار کی، اس نے اپنے دماغ میں ایک خفیہ تدبیر تیار کی جسے قرآن نے کہا وَمَكَرُوا۔ یہ خفیہ تدبیریں ہمارے دین کے خلاف تیار کرتے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اس نے دماغ میں ایک خفیہ تدبیر تیار کی، قرآن نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ یہ زمین پر ہمارے محبوب کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ رب اپنے محبوب کے حق میں تدبیر کرتا ہے، جو رب کے محبوب کے خلاف تدبیر کرے گا رب اسی کی تدبیر اس کے اوپر لٹائے گا۔ رب اپنے محبوب کے حق میں تدبیر کرے گا، وہ اپنے محبوب کو غالب کرے گا۔ اس اعرابی نے تدبیر سوچی، کہنے لگا اللہ کے حبیب سے میرے پاس یہ جانور ہے، اگر یہ جانور آپ پر ایمان کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے تدبیر سوچی، یہ جانور یہ کہاں بولے گا، وہ بھی مردہ، یہاں تو زندہ انسان نہیں بولتے۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟
وہ نعرہ لگانے پر پابندی تو بیٹھا کر واسطے نعرہ تکبیر. توجہ ہے؟ کون کون سو رہا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ یہ نہ ہو کہ گاڑی اسٹیشن پہ پہنچ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نبی دیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پڑھو رسول. یہ کیا ہے؟ لام کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش. بس سارے مولوی ساری زندگی اس دو پیش کو بیان کرتے رہے، یہ نہیں ختم ہوگی. یہ اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے اللہ نے پیش کی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ثم جاءکم رسول. یہ ایسا رسول آیا ہے. کیسا رسول اللہ سائیں؟ یہ رسول ایسا ہے، یہ کہتا ہے عربی، یہ گو آپ پر ایمان کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عربی نے کہا یہ گو. عربی نے کیا سوچا؟ یہ تو مردہ، وہ جانور وہ بھی مردہ، یہ کہاں بولے گی؟ اب توجہ کرو. اس نے اپنے ایمان کو مشروط کیا اس گو کے بولنے سے کہ یہ آپ پر ایمان کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے نگاہ نبوت اس مردہ گو پر ڈالی. زبان نبوت سے کائنات کے مالک اور خالق خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سب یہ مردہ گو. اللہ کے نبی نے فرمایا یا سب. اللہ نے اسے حکم دیا زندہ ہو، جواب دے. یہ زندہ ہوئی. اس نے فصیح بلیغ عربی زبان میں کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر، میں آپ کی مطیع. حکم فرمائیے. اللہ کے نبی فرمانے لگے یا سب من تعبد، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے. یہ جو وہ ماکرو تدبیر سوچ کے آیا تھا نبی کے خلاف، اصحاب پیغمبر کو نعوذ باللہ معاذ اللہ دربار پیغمبر سے ہٹانے کی تدبیر سوچی، اب یہ تدبیر اس کے اوپر الٹی ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا یا سب یہ زندہ ہوئی. لبیک و سعدیک کہا، بڑے نخرے سے کھڑا تھا، سیدھا ہو گیا. میں تو پکڑنے آیا تھا خود پکڑا گیا، میں تو شکار کرنے آیا تھا خود شکار ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گو نے نہایت فصیح بلیغ عربی زبان میں جواب دیا جس کا مفہوم میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے. میں اس مالک کی عبادت کرتی ہوں جس کی حکومت زمین پر ہے. میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کے پیار اور محبت کا مظہر جنت ہے، جس کے عقاب کا مظہر جہنم ہے. میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس نے چلنے کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. یا سب من انا، اے گو تو بتلا میں کون ہوں. حضور نے اس سے پوچھا اپنے متعلق. اس گو نے کہا آپ اللہ پروردگار عالم کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا صرف رسول نہیں، آپ اللہ پروردگار عالم کے رسول ہیں اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. ایک دفعہ پھر آپ سے ایک ریکویسٹ، تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں. تھوڑا آگے ہو. شاباش. آپ تھوڑا سا آگے ہوں گے. جو باہر سے ابھی اور ساتھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے اکراماً آپ جگہ بنا رہے ہیں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بزرگوں کے آگے جو جگہ خالی ہے نا پیچھے سے جوان اٹھ کے وہاں آ جائیں، ان کو ٹیک سے بیٹھنے دو. بزرگوں کو تکلیف نہیں دینی. 17 سال کے بزرگ کو ٹیک نہیں لگانے دینی.
دائیں بائیں غور کرو، جو 16-17 سال کے بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے سٹیج تے بھیج دیو۔ وہ دیکھو وہ 7.5 سال کا بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اور کاکے آگے ہو جا۔ چلو جی حیدرآباد اسٹیشن آ گیا، گاڑی لاہور جانی ہے، گھبراؤ نہیں۔ آخری جملہ بڑا قیمتی ارشاد فرمایا، پہلے کون سے کم ہیں؟ اللہ کے حبیب نے سوال کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب کہتی ہے کچھ مجھے بھی تو کہنے دیجیے۔ اب میں اپنی طرف سے ایک بات کہوں، اجازت ہے؟ اب وہ گو کہنے لگی، اللہ کے حبیب آپ کی بات آپ نے پوچھا، میں نے بتایا، اب ایک بات میں آپ کو اپنی طرف سے بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ بڑا ہی قیمتی جملہ کہا، بڑا ہی قیمتی جملہ کہا، کمال کر دیا۔ اللہ کے حبیب تحقیق کامیاب وہ ہے جو آپ کی تصدیق کرے گا۔ نہیں سمجھے؟ قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک۔ کامیابی اور کامرانی کا معیار میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ کے حبیب، کاش قیامت کی صبح تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور بالخصوص قادیانیوں کی عقل میں آ جائے کہ اب کامیابی اور کامرانی اللہ اس جانور کی زبانی بھی دلوا رہا ہے۔ پہلے تو اللہ قرآن میں آیات کی صورت میں نازل کر چکا، پہلے تو اللہ نے اپنے نبی کی زبان نبوت سے احادیث میں دلوا دی گواہی، اصحاب پیغمبر کا خون بھی موجود ہے، اب تو اور جانور بھی زندہ ہو کے ان قادیانی جانوروں کو کہتے ہیں تم بھی جانور میں بھی جانور۔ میں یہ کہو کہ اللہ کے نبی آخری ہیں، تم ایسے جانور ہو ڈھیٹ، تمہیں اپنے جانور کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، تم پھر بالکل وہی پرلے درجے کے اجڑ قسم کے جانور ہی رہے۔ میں جو کہتی ہوں قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، اللہ کے حبیب جس نے آپ کی تصدیق کی، جس نے آپ کو مانا، جس نے آپ کو بطور نبی کے قبول کیا، جس نے آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا، جس نے آپ کی آخری کتاب پر ایمان لایا، جس نے آپ کے آخری دین پر ایمان لایا، جس نے آپ کی پیش کردہ آخری شریعت کو قبول کیا، جس نے آپ کی آخری جماعت کی تقدیس و تطہیر کو اپنے قلب و جگر میں بٹھایا، جس نے آپ کی ازواج کو اپنے سر کا تاج بنایا، جس نے آپ کی آل اولاد آپ کے خاندان نبوت کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق استوار کیا، در حقیقت اس نے آپ کو مان لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من کذبک، وہ ناکام نامراد تباہ و برباد ہو گیا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ کیا مانا؟ آپ جو کتاب لائے اسے آخری کتاب نہیں مانا، آپ نے جو دین پیش کیا اسے آخری دین نہیں مانا، آپ نے جو شریعت پیش کی اسے آخری شریعت نہیں مانا، آپ نے اپنی محنت سے اللہ کے فضل سے 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی عظیم ترین مقدس ترین اعلیٰ ترین عرفہ ترین جو جماعت تیار کی، اس جماعت کو نہیں مانا، آپ کے خاندان سے خاندان نبوت سے اس کو محبت نہیں رکھی، اس نے آپ کے پیغامات کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا۔ جو آپ کو جھٹلائے وہ ناکام اور نامراد ہو جائے، جو آپ کی تائید کرے جو آپ کی تصدیق کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ غور کیجئے، حضور کی تائید میں پورے دین کی تائید ہے، حضور کی تصدیق میں پورے دین کی تصدیق ہے، حضور کی تکذیب میں پورے دین کی تکذیب ہے۔ یہی ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لاتے ہیں تو آپ دین اسلام کے آخری دین ہونے پر ایمان لاتے ہیں، آپ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو شریعت کے آسمانی شرائع میں سے آخری شریعت ہونے پر ایمان لاتے ہیں، آپ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو قرآن کے آخری کتاب آسمانی ہونے پر ایمان لاتے ہیں، آپ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو اصحاب پیغمبر پر آپ ایمان لاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام
و تسلیمات کے اصحاب کی آخری جماعت ہے، پیغمبر کے اصحاب کی جماعت۔ آپ نے ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لایا، ازواج مطہرات امہات المومنین امت کی آخری روحانی مائیں کہلائی۔ آپ نے ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لایا، خاندان نبوت اہل بیت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان کہلایا۔ آپ نے حضور کی ختم نبوت پر ایمان لایا۔ اللہ کے حبیب نے کہا انا آخر الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں انبیاء میں سے آخری، میری مسجد نبیوں کی مسجد میں آخری۔ آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں ملا جامی کے دروازے پر، علامہ دمیری کے دروازے پر۔ وہ کہتے ہیں جنگ خیبر ہوئی، فتح خیبر ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، اموال تقسیم ہوئے، پیغمبر کے حصے میں ایک دراز گوشت آیا، پیغمبر سواری کرتے تھے۔ اصحاب سیر سے پوچھو پیغمبر مدینہ شہر میں سواری کرتے تو اس دراز گوشت پر سواری کرتے، پیغمبر شہر سے دور دراز کا سفر کرتے تو اونٹ کی سواری اختیار کرتے، پیغمبر دور دراز کسی اہم مہم پر جلدی جانا ہوتا تو گھوڑے کی سواری اختیار کرتے۔ مال غنیمت خیبر کا تقسیم ہوا، دراز گوشت پیغمبر کے حصے میں آیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جیسے آپ کے نبی ویسے میرے نبی، جیسے عرب کے نبی ویسے عجم کے نبی، جیسے گورے کے نبی ویسے کالے کے نبی، جیسے اپنے کے نبی ویسے پرائے کے نبی، جیسے انسانوں کے نبی ویسے ہی حیوانوں اور جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ دراز گوشت حصے میں آیا، پیغمبر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس دراز گوشت نے نام بتایا، پیغمبر نے نام تبدیل کر دیا۔ مالک کا نام پوچھا، نام بتایا، پیغمبر سے کہنے لگا یہ دراز گوشت میرا مالک سڑا ہوا بدبودار قسم کا یہودی تھا، آپ کا ذکر خیر آتا اس کے ماتھے پر شکن پڑ جاتے، چیب جبی ہو جاتا، اس کے قلب و جگر میں آگ لگ جاتی، تڑپتا رہتا، سڑتا رہتا، کڑتا رہتا، زبان سے بکواس کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ دراز گوشت کہتا ہے وہ یہودی آپ کے متعلق زبان درازی کرتا، میرے تن بدن میں آگ لگتی، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ میرے اوپر بیٹھتا، سواری کرنے کے لیے میں بدک جاتا، میں الٹا ہو جاتا، اسے زمین پر پٹخ دیتا، جب اس کو زمین سے پٹخ کر زمین پہ گرا دیتا مجھے چین اور سکون آتا۔ اللہ کے حبیب نے اس دراز گوشت سے کہا تمہیں دو کر دیتے ہیں۔ یہ دراز گوشت کہنے لگا نہیں اللہ کے حبیب مجھے دو ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ ہماری نسل کے 70 دراز گوشوں نے انبیاء کی سواری بننا ہے، میں ان دراز گوشوں میں سے آخری ہوں، آپ اللہ کے نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لہذا مجھے دو ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ سمجھتے ہو؟ میرے ساتھ چلو، میری طبیعت خراب ہے، میں طبیعت اللہ کرے کھل جائے میں تقریر شروع کروں۔ جس وقت تقریر شروع ہوگی اس کے بعد 1 گھنٹہ ہے، تقریر شروع ہونے کے بعد ہم نے پریشان نہیں ہونا، دل ذرا بڑا کر کے مضبوط کر کے بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے۔ دراز گوشت سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ دراز گوشت مال غنیمت خیبر کا تقسیم ہوا۔ ایک دفعہ کہتا ہوں غور سے سن لینا، پھر دوبارہ نہیں کہوں گا۔ مال غنیمت جو تقسیم ہوا اس اموال غنیمت میں سے ایک دراز گوشت، دراز کہتے ہیں لمبے، گوشت کہتے ہیں کانوں کو، لمبے کانوں والا گدھا، وہ اب نہیں کہنا دراز گوشت۔ اللہ کے نبی کی سواری کا نام بھی دیوبند والے ادب سے لیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے نبی کی سواری کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، اس شہر میں بھی ادب سے جاتے ہیں۔ ہائے مجھے یاد آئے، جاؤ سندھ کی سرزمین پر پیر عبدالکریم بیر شریف والے آرام کر رہے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے،
بیر شریف والے سائیں عبدالکریم، ان کے پاس ایک مجذوب آیا، کہنے لگا سائیں میں جا رہا ہوں عمرے پر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی جالیوں کو چوم لوں، سائیں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں جالیوں کو چوم لوں یا نہ؟ سائیں فرمانے لگے میں تجھے منع تو نہیں کرتا، مگر چومنے سے پہلے یہ سوچ لینا تیرا منہ اس قابل بھی ہے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہوتے تو تڑپ جاتے۔ تیرا منہ اس قابل ہے، تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے روضے کی جالیوں کو لگ سکے؟ میں تجھے منع نہیں کرتا، مگر خود سوچ لینا کہ یہ تیرے ہونٹ اس قابل ہیں جو محمد کے محبوب کے روضے کی جالی کو چوم سکے۔ اللہ نے ہمیں یہ نبی دیے، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یہ ہے ختم نبوت جو آپ کی تصدیق اور تائید کر کے آپ کو مانے گا، آپ پر ایمان لائے گا تو باقی سارے دین پر ایمان لائے گا تو اس کا دین ایمان معتبر ہوگا، آپ کو نہیں مانے گا تو دین کا انکار کرے گا۔ توجہ کرو جو میں کہنا چاہتا ہوں، ربیع الاول کے مہینے میں بہت ساری سیرت کے باب بیان کیے جاتے ہیں، مگر یہ سیرت کا باب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ اپنا کیسا کردار پیش کیا، جاؤ تاریخ کے اوراق پہ جا کے دیکھو۔ اسود عنسی نے دعوی نبوت کیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی کو بلایا، حضرت فیروز دہلوی کو مشن پر روانہ کیا، حضرت فیروز دہلوی نے پیغمبر کے دلی ارمان کو پورا کر کے خسکم جہاں پاک کا مصداق بنا دیا۔ اگر فیروز دہلوی آتے، آفتاب نبوت روپوش ہو چکا ہوتا، حضور دنیا میں تشریف فرما نہ ہوتے، اللہ کے نبی نے مہم پر بھیجا اور اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلے کہ میرا محبوب میرا غلام کام پر بھیجا، کیا رزلٹ ملا کیا نہیں ملا، آتے تو اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے۔ اللہ نے بذریعہ وحی حضور علیہ السلام کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کام کر دینے کی اطلاع دی۔ پیغمبر نے فرمایا فاز فیروز، اصحاب پیغمبر سوچ رہے ہیں فاز فیروز کیا مانا؟ جب فیروز آئے ان سے پتا چلا اللہ کے نبی نے کہا فاز فیروز، حضرت فیروز نے بتایا کہ مجھے محمد نے اس مہم پر بھیجا تھا تو میں نے یہ کام کیا، میں اپنے دل سے یہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاز فیروز، ایک معنی یہ ہے فیروز جس مہم پر گئے تھے وہ مہم سر کر لی، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس نے فیروز کے کام کو لے لیا وہ بھی فاز فیروز ہو گیا۔ جس نے فیروز کے کام کو لے لیا، محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو اور ناموس سے پیغمبر کی آبرو کے لیے اگر یہ میدان میں اتر آیا تو اس نے بھی فاز فیروز کا کردار ادا کر دیا۔ جائیے تاریخ اٹھائیے اسلام کے متوالوں کی، اسلام کے جام بازوں کی، یہ پورا دین پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ قرآن اس لیے باقی، دین اس لیے باقی، شریعت اس لیے باقی۔ اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، ذرا توجہ کرنا، چلتے چلتے بات کہتا ہوں۔ 4 آدمی تھے، فرض کر لیجئے 4 آدمی تھے، یہ چاروں ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی کے مان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا۔ اب یہ یہودی کہلائے، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام بن گئے، ان کی کتاب تورات بن گئی، ان کی پہچان یہودیت بن گئی۔ ان 4 میں سے 3 کو لمبی عمر ملی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی کے قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بطور نبی کے مانتے رہے۔ اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بطور نبی کے مان لیا۔ تو پہلے یہ 4 جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے یہودی کہلائے، ان 4 میں سے یہ 3 عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے عیسائی کہلائے۔ پہلے ان کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تورات تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی کتاب انجیل بنی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی پہچان یہودیت تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی پہچان
عیسائیت بن گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں نبی کے بدلنے سے نبی بھی تبدیل ہو گیا، نبی کے بدل جانے سے دین بھی بدل گیا، نبی کے بدل جانے سے پہچان بھی بدل گئی، نبی کے بدل جانے سے کتاب بھی بدل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تین آدمی ایمان لائے، ان تین میں سے دو نے آگے چل کر زمانہ پایا محمد الرسول اللہ کا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، مگر اب یہ ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ پر، انہوں نے بطور نبی کے محمد الرسول اللہ کو مان لیا۔ پہلے چار نے بطور نبی کے موسیٰ کو مانا، یہودی کہلائے، پھر تین نے بطور نبی کے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسائی کہلائے، اس میں سے دو نے بطور نبی کے محمد الرسول اللہ کو مان لیا تو یہ مسلمان کہلائے۔ پہلوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کی کتاب تورات بنی، تین نے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کو مانا، ان کی کتاب انجیل بنی، دو نے پیغمبر خدا کو مانا، ان کی کتاب قرآن کریم بنی، چار نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کی پہچان یہودیت بنی، تین نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کی پہچان عیسائیت بنی، دو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی پہچان اسلام اور مسلمان بنا۔ مجھے کہنے دیجئے نبی کے بدل جانے سے دین بدل گیا، کتاب بدل گئی، ملت بدل گئی، مذہب بدل گیا، تشخص تبدیل ہو گیا، پہچان تبدیل ہو گئی۔ اب ان دو میں سے ایک کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا، اس نے بطور نبی کے نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو مانا، پہلے محمد کی بھی تصدیق کی اور اس کے بعد بطور نبی کے مرزا غلام قادیانی کو مان لیا۔ توجہ کیجئے، چار تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہودی کہلائے، تین تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسائی کہلائے، دو تھے حضور پر ایمان لائے، مسلمان کہلائے۔ یہ ایک مرزا غلام قادیانی پر ایمان لایا تو محمد الرسول اللہ کی امت سے نکل کر مرزا غلام قادیانی کی امت میں چلا گیا۔ جیسے اس نے مرزا قادیانی کو بطور نبی کے مانا تو دین اسلام اس کا دین نہیں رہا، کتاب اللہ اس کی کتاب نہیں رہی، محمد اس کے نبی نہیں رہے، اسلام اس کی پہچان نہیں رہی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں تو کتاب اللہ پر ایمان ہے، دین اسلام پر ایمان ہے، شریعت محمدی پر ایمان ہے، اصحاب پیغمبر پر ایمان ہے، آل پیغمبر پر ایمان ہے، ازواج پیغمبر پر ایمان ہے۔ آپ ختم نبوت کے عقیدے کو ایک لمحے کے لیے ہاتھ سے چھوڑیے، معاذ اللہ نعوذ باللہ قادیانیوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا۔ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کا انکار کیا، کتاب اللہ کا انکار کیا، شریعت محمدی کا انکار کیا۔ جب اقرار ختم نبوت ہے تو پھر کل دین کا اقرار ہے، جب انکار ختم نبوت ہے تو پھر کل دین کا انکار ہے۔ یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جو عام طور پہ لوگوں سے اوجھل رہتا ہے۔ حضرت فیروز دہلوی کی سیرت کو دیکھو، جنہوں نے پیغمبر کے کہنے پر اسود جیسے ناپاک کو زمین بوس کر دیا۔ اصحاب پیغمبر کی سیرت کو دیکھو، جنہوں نے 1200 اصحاب نے یمامہ کے میدان میں اپنا پاکیزہ خون دے کے قیامت کی صبح تک کے آنے والے مسلمان کو یہ پیغام عشق و محبت دیا کہ کائنات کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، کائنات کا ہر دکھ برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جائیے کتاب اٹھائیے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ صاحب کے پاس لائیے، انہیں کہیے کتاب کھولیے، اس کے صفحہ 360 نکالیے، جو مولوی صاحب نے بات کہی ہمیں پڑھ کے سنائیے۔ اس میں لکھا ہے سیدنا حبیب ابن زید مسیلمہ کذاب کے سامنے مسیلمہ کذاب سوال کرتا ہے اتشہد انی رسول اللہ۔ سیدنا حبیب ابن زید کہتے ہیں انا اسم ان فی اذنی سمما عن سماع ما تقول۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدنا
سیدنا حبیب کہتے ہیں نعم. مسلمہ کہتا ہے اتسمع ھذا ولا تسمع ھذا، محمد الرسول اللہ کی نبوت کی بات سنتا ہے، میری نبوت کی بات نہیں سنتا. مسلمہ سوال کرے، سیدنا حبیب ابن زید جواب دے. مسلمہ حکم کرے ایک جسم کا حصہ کاٹ کے رکھ دیا جائے. یہ سوال ہو رہے ہیں، یہ جواب آ رہے ہیں. ادھر جسم کٹ رہا ہے، جاؤ کتاب اٹھاؤ. فَقُتِلَ عُزْوًا عُزْوًا، مسلمہ کذاب نے عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کے جرم میں حبیب ابن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا. مگر سیدنا حبیب ابن زید کی تربت پہ جاؤ، رب ان مٹی کے قطرات کو، ان مٹی کے ذروں کو بولنے کی طاقت دے. مجھے آپ کو سننے کے لیے کان دے. آپ ان قطرات کو، آپ ان ذرات سے سوال کریں تو آج بھی سیدنا حبیب ابن زید کی مٹی کا ایک ایک ذرہ یہی کہے گا. پیغمبر کی ختم نبوت پر کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہی بات 53 کی تحریک کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری نے جسٹس منیر کے سامنے کہی تھی. جسٹس منیر نے کہا آپ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کافر ہے. شاہ صاحب نے کہا کہتے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. میرے مرنے کے بعد بھی میری مٹی کا ذرہ ذرہ پکارے گا غلام احمد قادیانی، اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کے ماننے والے کافر رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. اچھا جی، شاہ جی سے جسٹس منیر نے کہا کہ سنا ہے، ذرا توجہ کرنا میرا جملہ، سنا ہے آپ کہتے تھے کہ مرزا غلام قادیانی میرے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں اس کو فارغ کر دیتا. سمجھے ہو؟ میں اس کو فارغ کر دیتا. شاہ جی نے کیا جواب دیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کمال کر دیا. شاہ جی فرمانے لگے اگر کسی کو شک ہو تو آپ دعویٰ کر کے دیکھ لے. اگر کسی کو شک ہو تو آپ دعویٰ کر کے دیکھ لیں. میں نے اور آپ نے اپنے بزرگوں کے لگائے ہوئے اس گلشن کی آبیاری انہی بنیادوں پر کرنی ہے جن بنیادوں پر میرے اور آپ کے بزرگ یہ گلشن ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں. ہم نے عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا محمد علی جلندری، مولانا لان حسین اختر، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد، مولانا عبد المجید لدھیانوی، اپنے ان اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دفاع ناموس رسالت کا کام کرنا ہے، دفاع ختم نبوت کا فریضہ انجام دینا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. میرے جملوں پہ غور کرو. ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمارا دشمن کون ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس دشمن کے خلاف ہم نے کام کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے مورچہ کون سا سنبھالنا ہے. ہم کسی کی ڈکٹیشن کے پابند نہیں. کوئی آ کے ہمیں کہے فلاں نے یہ کیا، تم نے کیوں نہیں کیا، وہ یہ کرتا ہے تم کیوں نہیں کرتے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس محاذ پر 70 سال سے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہی بخاری کے گلشن کے رضاکار کر رہے ہیں. انہوں نے ہی 70 سال سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ انجام دیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آج بھی دے رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرتے رہیں گے. یاد رکھیے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. انگریزی دان بیٹھے ہیں یہاں، بولتے نہیں. انگریزی میں سکول میں پڑھتے تھے نا یہ محاورہ، کیا ہے انگریزی میں، کیا کہتے ہیں؟ بولو. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. لشپش دیکھی کہ اس محاذ پر ہو گئے، ادھر لشپش دیکھی ادھر ہو گئے.
ادھر سے ٹھوٹھاں دیکھی ادھر ہو گئے، ادھر بولنا شروع کر دیا اپنے لوگوں کو، ادھر اپنوں کو بولنا شروع کر دیا، ادھر اپنوں کو بولنا شروع کر دیا. پھر 4 دن کے بعد لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. حضرت آپ نے صحیح کام کیا. پہلے تو حضرت کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. تو یاد رکھو اپنے محور اور مرکز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے. سمندر کی لہریں کبھی تیز، کبھی سست، کبھی اونچی، کبھی نیچی، لیکن وہ اپنے سمندر کے مرکز کو نہیں چھوڑا کرتی. حالات کچھ بھی ہوں، آپ جب تک اعتماد کی فضا قائم رکھیں گے انشاءاللہ منزل آپ کی ہے. اور اب بھی الحمدللہ جس محاذ پر آپ کے اکابر جو لائن دیں گے منزل آپ کی ہوگی، اسی میں خیر ہوگی. میں نے اور آپ نے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے. آپ کی جماعت اتحاد امت کا واحد بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے جو نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے گلدستہ بنا کے اپنوں کے سامنے غیروں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ حضور کی عزت و آبرو کے لیے کل کائنات کے مسلمان جس رنگ و نسل سے ہو، جس سوچ و فکر سے ہو، جس مکتبہ فکر سے تعلق ہو، نبی کی بات ہو، نبی کی عزت ہو، نبی کی ناموس ہو، ختم نبوت کی پاسداری ہو، تو یہ سارے کے سارے مسلمان یوں مٹھی بن کے ختم نبوت کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے نبی کی عزت و آبرو کا دفاع کریں گے. کیا خیال ہے؟ یا آپ نے گھر بیٹھ کے تبصرے کرنے ہیں؟ بول دے نہیں. لے جلسے میں آتے ہیں شور شرابہ کر کے چلے جاتے ہیں، کام کوئی کر دے نہیں تو تسی کر دے ہو. کوٹ تو جیل جانا مولوی کھاندہ جا کے تقریر کرنے کے بعد مولانا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولوی صاحب جیل چوندا تسی گھر ستے پہ ہوندے انہوں ہور پاسے لا کے آپ گھر جا کے پراٹھے کھا رہے ہیں سو رہے ہیں. کام کریں گے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام. ناموس انبیاء، ناموس رسالت 1.25 لاکھ انبیاء کی ناموس. ناموس رسالت کا عنوان 1.25 لاکھ انبیاء کے لیے ہے. ختم نبوت کا عنوان محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کے لیے ہے. ہم نے ناموس رسالت کا کام بھی کرنا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی عزت و ناموس کو مسلمانوں سے لے کے غیر مسلموں کے قلب و جگر میں بھی بٹھانا ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام بھی کس نے؟ ذرا پھر صحیح طریقے سے بتاؤ نا کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اپنے بزرگوں کے حکم کے مطابق کرنا ہے. کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی روڈی اسٹیشن آیا ہے. ہاں خوش نہ ہو تجھے کہ حضرت آگے تھے انہیں تقریر بس کر دے گا. اس بڑوں کو تو سبق نہیں سنانا. پہلے تو تکرار ہو رہا تھا، اب استاد جی کو سبق سنانا. توڑی میں جان نہیں چھڑتا گھبراؤ نا، ابھی تو میری طبیعت کھلی ہے. کام کیا ہے؟ ساری رات والا کون ہے؟ نا بھائی تسی چپ کر کے نکل جانا مینوں تقریر تے لا کے. 3 کام ہے ہر مسلمان کے ذمے. بس لاسٹ ٹاک، آخری بات. 3 کام. نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے. خواص اور عوام، خواص اور عوام کی ڈیوٹی ہے اس پیغام کو عام کرنا. کس پیغام کو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. صحیح. نمبر 2، قادیانیوں مرزائیوں سے مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. بات سخت ہے یا صحیح ہے؟ بولتے نہیں. جن کو صحیح لگتی ہے وہ بولیں. مسلمانوں کا قادیانیوں مرزائیوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. کیوں؟ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. سارے بولو، جس کا ایمان ہے وہ بولے. پورا زور لگا کے سارے ٹڈوں بولو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. ہاتھ کھڑا کر کے بولے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. اس میں کوئی لچک نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. یہ میرا ایمان ہے.
میں اللہ کے نبی کے گستاخ اور دشمن سے سلام نہیں لینا چاہتا، مجھے کون سا قانون مجبور کرتا ہے کہ سلام لو؟ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ رسول اللہ کی محبت اور اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قادیانیوں مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کریں گے؟ شیزان جوس، شیزان بوتل، جام، جیلی، اچار، چٹنی، یونیورسل سٹیبلائزر، ذائقہ گھی، شاتا شوگر، شاہنواز ٹیکسٹائل مل، الرحیم جیولرز، یہ کراچی میں بڑے بڑے مرزائیوں کے ادارے ہیں جن سے مسلمان بزنس کرتے ہیں، مسلمان انہیں کاروبار دیتے ہیں، وہ مسلمانوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ربوہ چناب نگر بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ پیسہ پورے ملک میں غریب مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلمان، ہے نا؟ شیزان قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں نا۔ وہ آپ کے پیسوں سے مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں، تو آپ مولوی صاحب کو، مولوی صاحب دنیا چاند پہ چلے گی، آپ ابھی شیزان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ شیزان کے پیچھے نہیں کھڑے، اس شیزان کے ذریعے سے آپ نے جو مسلمانوں کو مرتد بنانے کا دروازہ کھول رکھا ہے، اس دروازے کو مولوی صاحب بند کر رہا ہے۔ اس دروازے کو بند کرنے کی مولوی صاحب دعائی دے رہا ہے کہ خدا کا واسطہ اس دروازے کو مت کھولو۔ ٹھیک ہے؟ کوئی سمجھ؟ صحیح ہے؟ کام کریں گے؟ کتنے کام ہیں؟ حضور اللہ کے آخری نبی، کوئی کمپرومائز نہیں، قادیانی مرزائیوں سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔